محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس حصے میں ہم آپ کی کالیں بھی لیتے ہیں، آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی آپ متوجہ ہیں کہ دو موضوعات جن پہ آج مختصر ہم نے گفتگو کی، ایک بعثت رسول اور دوسرا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہونا، روانگی کربلا، اور اس حوالے سے جناب علامہ فدا بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ جی قبلہ۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ 27 رجب کو گورنر مدینہ نے امام حسین کو اپنے دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں بلایا، اور اس دن یعنی رات کا وقت تھا وہ، تو جب اس نے مروان نے یہ کہا کہ ابھی موقع اچھا ہے تو ان سے یا بیعت لو یا ان کا سر قلم کرو، اور مولا نے وہاں پہ اپنا تعارف بھی کرایا اور یزید کا تعارف، مولا کا تعارف آپ بیان کر رہے تھے۔ تو آپ نے اپنی بات کر لی کہ ہم وہ ہیں جو کہ خاندان نبوت سے ہیں، ہمارے گھروں میں ملائکہ کی رفت و آمد اور ہم سے اللہ نے شروع کیا، ہم پر ختم کرے گا، یہ تو اپنا تعارف ہو گیا۔ اب جو یزید کی بات کی تو آپ نے فرمایا یزید و رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، گناہگار ہے، شارب الخمر، شرابی آدمی ہے، قاتل النفس المحترمہ، محترم انسانوں کا قاتل ہے۔ اچھا، یہ موٹی موٹی باتیں آپ نے فرمایا مولن بالفسق، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، ومثلی لا، اور میں یہیں پہ رک کے ایک سوال آپ سے عرض کروں گا کہ جب سید الشہداء ایک بدبخت انسان کا تعارف اس انداز سے کروا رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ سید الشہداء کو تو بہرحال مانتی ہے، سارے مسلمان جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اپنا مطلب جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جس عنوان سے بھی ہو، سید الشہداء کو مانتے ہیں۔ جب سید الشہداء نے اعلان کر دیا کہ یہ مولن بالفسق ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ طبقہ کہ جو آج کے دور میں اس یزید کی حمایت کرتا ہے وہ کس انداز سے کرتا ہے؟ اللہ ان کی ہدایت کرے۔ دیکھیں، جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ رسول پاک کا نواسا، اور چلیں امام نہیں مانتے، حجت خدا نہیں مانتے، تو ایک اچھا اور بہترین مسلمان مومن تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ سیدہ شباب اہل جنت میں ابھی یعنی جب بات کر رہا ہوں کہ ابھی بالکل آخر پہ لے آؤ، اگر تم ٹاپ پہ نہیں جاتے تو کم از کم مومن تو مانتے ہو نا۔ تو یہ یزید جو ہے فاسق تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جب بھی کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو ظاہر ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یزدانی صاحب، سید بادشاہ مولانا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب۔ جی جناب، ماشاءاللہ جی ہاں جی، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سنی تو سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ بات کرنی چاہیے، لیکن میں امام حسین علیہ السلام سے بھی بات شروع کروں گا کہ دیکھیں کہ میں نے سوال ہی ہے کہ دیکھیں میں روایت میں پڑھتا ہوں، بہت سی چیزیں پڑھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے مدینے سے لے کے مکے تک، پھر مکہ سے کربلا تک بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور پہ جب گئے ہیں تو رسول پاک تو پتہ تھا کہ میرا امام کہاں پہ جا رہا ہے، تو اگر وہاں سے اگر رسول پاک امام حسین علیہ السلام کو روکتے تو میرے خیال سے وہ نہ جاتے، تو یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کوشش کی گئی، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام جب لاسٹ ٹائم پہ گئے ہیں، آپ اپنے نانا کے پاس گئے ہیں تو وہاں سے چل پڑے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو اجازت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منطق تھی۔ تو یہ تو سلسلہ تھا، آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یزدانی صاحب، یہ آپ کی میں نے گفتگو سنی ہے، دیکھیں کہ جو بھی روایت ہیں، جتنی بھی پوری امت ہے اس وقت جو یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی جان، مال اور عزت رسول کے اوپر نچھار کرتا ہے، یہ سب کی متفقہ ہے، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو۔ تو بات یہ آتی ہے کہ روایت ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپریشن کی بات کرتے ہیں کہ ملتی ہیں، روایت ملتی ہے، اس کے اوپر یہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ تم دوسرا گروپ یہ مانتا ہے تو اس کا مطلب ہوا
کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شان میں گستاخی کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس چیز کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں تحقیقات ہونی چاہیے جہاں تک ہونی چاہیے. جو لاسٹ تحقیق ہے، جو معراج پہ جانے کی تحقیق ہے، اس تک تو میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ بھی اگر روایت پڑھیں تو ٹیبل بیٹھ جائیں تو اس میں اگر وہ کوئی ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ سپوز محمد علی کو بولے گا اگر تم نے یہ بات مانی تو تمہارا ایمان جو ہے نا چلا جائے گا، تو روایت کی تحقیق ہونی چاہیے. اس کے اوپر توجہ دعائیں امت کی. لیکن مال جان اور عزت رسول کے اوپر پورا کلمہ کو جو پڑھنے والا ہے، چاہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو کبھی کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا یہ زانی صاحب، جس نے شراب اور نشے میں زندگی گزار دی، اس کے پاس بھی جائیں گے نا کہ کیا تو رسول کے اوپر اپنی جان اور عزت مال قربان کرنے کی تیار ہے، وہ بھی کرے گا الحمدللہ. تو ماشاءاللہ رسول کی تو شان ہی بہت ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی توجہ دلا دیے کریں اس کی تحقیق کی طرف. جزاکم اللہ خیر جزانی صاحب ٹائم دینے کا. سید بادشاہ آپ کا بھی السلام علیکم. السلام علیکم. بڑی نوازش جناب محمد علی صاحب لندن سے. ایک سادہ مسلمان، ایک سادہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور ہر مسلمان رکھتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے ہم مسلمان ہو نہیں سکتے جو رسول پاک سے عشق نہ رکھتا ہو. بات کرتے ہیں، لیکن کالر ایک اور ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ ہاں میں نشی بیزی بات کر رہی ہوں. میں نے ایک تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا، مطلب جنت اور جہنم کے بارے میں جو مطلب واقعات بتائے جاتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہوگی. اور دوسرا میں نے ایک اور بات کرنی تھی کہ جیسے قرآن میں واقعہ لکھا ہے حضرت آدم کا، جب ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تھی تو ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کہ مطلب فرشتوں نے ان کو سجدہ کہتے ہیں. جیسے حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور کو نہیں پتا تھا تو کسی اور نے بتایا، تو کیا حضرت آدم کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ ان کو نہیں پتا تھا تو کسی اور نے ان کو بتایا کہ یہ فرشتے ہیں؟ اور یہ کہ حضرت آدم نے کیسے جواب دے دیے تھے جو فرشتے جواب نہیں دے پائے تھے؟ جب حضرت آدم کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا تھا تو حضور کو کیسے نہیں پتا تھا؟ مطلب جبرائیل کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات. شکریہ جی. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ محب رسول یقینی طور پہ ہے. جب تک وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک عام مسلمان جب بات سنتا ہے تو اس کا ماننے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ پیغمبر گرامی کی عظمت کا معترف ہے اور جانتا ہے، دل و جان سے عظمت کا قائل ہے، جیسے محمد علی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کو آپریشن والی بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی. وہ یہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بارے میں اگرچہ وہ کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا کہ پیغمبر گرامی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہو، جبکہ کتابوں میں بہرحال یہ موجود ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ سیدھا سادہ مسلمان جو ہے وہ چونکہ عشق رسول میں عشق رسول رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ایسی ہی بات. لیکن بات یہ ہے کہ اس سادہ مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جن لوگوں سے دین لے رہے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھ دیا ہے رسول پاک کے متعلق. جب آپ دین لیں گے تو اس کا مطلب ہے رسول پاک کی حدیثیں کہاں سے لیں گے؟ بخاری سے لیں گے، آپ ابن ماجہ سے لیں گے، وہ صحاح سے لیں گے، ان سے آپ دین لیں گے. تو کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ اسلامی قوانین لینے کی باری آئے گی تو وہ آپ چلے جائیں گے ابو حنیفہ سے لیں گے، ٹھیک ہے. اور جب آپ حدیثیں لیں گے مولا علی کو چھوڑ کے وہ انس ابن مالک سے لیں گے، یا عبداللہ ابن عمر سے لیں گے، یا بی بی عائشہ سے لیں گے، یا وہ ابو ہریرہ سے لیں گے جس نے تقریباً 5600 حدیث دی ہوئی ہے مسلمانوں کو. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی حدیثوں کا پورا مجموعہ حدیث ان بزرگوں سے یعنی جو تقریباً آپ نے کو 30,000 کے قریب ٹوٹل وہ احمد بن حنبل یہ سب کو ملا بھی لیں، یہ جو ذخیرہ حدیثوں کا ہے آپ نے ان لوگوں سے لیا ہے. تو جب ان لوگوں سے لیا ہے تو انہی نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں آپریشن والی، تو آپ پھر کیسے کہیں گے کہ نہیں جی نہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں انہوں نے؟ تو اس کا مطلب ہے صرف آپریشن والی باتیں نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے.
چونکہ دین کو اہل بیت اطہار سے نہیں لیا گیا، رسول پاک نے فرمایا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور آپ نے اہل بیت سے دین لینا ہے اور قرآن سے، تو لہٰذا ان کو اسے نہیں لیا گیا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی جو لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیچارے مخلوط سے ہوتے ہیں، انہوں نے شیعوں کی بھی باتیں سنی ہوتی ہیں، سنیوں کی سنی ہوتی ہیں، باقی وہابیوں کی، اب ان کے پاس جو دین ہوتا ہے نا وہ تقریباً مخلوط سا ہوتا ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جو زیادہ عقل کے قریب ہے، زیادہ اچھا ہے، بہتر جو چیزیں تو وہ لوگوں نے سنی ہوتی ہیں، سادہ علم وہ سنا ہوتا ہے، لیکن جب اپنی کتابوں کی طرف یا اپنے ائمہ کی طرف ان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بہت قبلہ ہوا ہے، بڑی خرابی ہوئی ہے، تو جب وہ سنتے ہیں تو وہ ان کو حیرانگی ہو جاتی ہے کہ پھر کہتے ہیں جی لوگوں کو اس طرف دعوت دیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ رسول پاک کے بعد قرآن اور اہل بیت کی طرف آ جاؤ تاکہ آپ کو سچا اور سچا دین ملے۔ کالر میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم جی، جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی جی، جی قبلہ جی تو ہم سوال جو ہے ایک ہی رہ گیا نا آپ کے پاس، تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ کی طرف جانے لگے ہیں تو آپ نے جو وصیت نامہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر دیا اس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنا عقائد کو بیان کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، تو کہ میں یہ جو خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، یہ جو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بیعت سے میں نے انکار کر دیا ہے اور یہ کام کر رہا ہوں، تو میں کسی فساد پھیلانے کے لیے، خود خواہی کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ إِصْلَاحِ فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ تو لہٰذا چونکہ امام حسین کی نگاہ میں رسول پاک کی امت میں ایسا فساد برپا ہو گیا تھا کہ سوائے خون دینے کے اور قیام کرنے کے وہ داغ جو لگ چکا تھا اور وہ جو انحراف اور تبدیلی آ چکی تھی وہ خون مانگتی تھی، اور امام حسین نے یہ کام کر دکھایا اور بتا دیا کہ دین اسلام کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور فرمایا اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ، اور میں یہ جو جا رہا ہوں اور یہ وہ اصل اسلامی ہے جو قرآن نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو، اس لیے لایا گیا تمہیں تاکہ تم امر بالمعروف کرو نہی از منکر کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی راہ و روش اور ان کی سنت کو زندہ کروں۔ تو لہٰذا آپ اس لیے گئے کہ امت کا جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اب اگر کوئی کہے نہیں جی سب ٹھیک تھا تو سب ٹھیک نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے استخارہ کروانا تھا جی، آپ یا تو پروگرام کے بعد فون کریں تو علامہ فدا بخاری صاحب موجود ہیں، یہ پروگرام جو ہے یہ مذاکرہ ہے اور اس میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بدھ کو پروگرام ہوتا ہے استخارے کا، ویسے اگر پروگرام کے بعد آپ کریں تو اس وقت شاید چند منٹ یہاں پہ قبلہ ہوں تو وہاں اس وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ قبلہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، جی تو ہم کیوں گئے؟ آج جو یعنی ہمارے برادران ہیں اگر وہ معاویہ کو بھی حق مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ معاویہ کو حق مانتے ہو تو پھر اس نے جو کام کیا یزید کو بنایا اپنا خلیفہ، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کا کام ٹھیک تھا پھر آپ کی نظر میں۔ تو لہٰذا امام حسین جو اٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام جو ابھی یزید کا تو کام ابھی شروع ہوا تھا نا، یزید تو ابھی
ایک ہفتہ ہوا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں جب پچھلے منظر کو نہ دیکھیں معاویہ کی کارکردگی نظام کے خلاف قیام کیا, ہم اس نظام کے خلاف کی بات. مثلا معاویہ تو ابھی 15 رجب کو مرا ہے اور یہ 15-16 کو اس نے چارج سنبھالا یزید نے, اور ساتھ ہی اس نے لیٹر لکھ دیا ہے. تو 15 سے یہ کتنے دن, 10-12 دن تو ابھی ہوئے ہیں اس کو, ابھی تو اس کا کردار کھل کے سامنے بھی نہیں آیا. تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے. کیوں قیام کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ معاویہ اور یزید کو جدا نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ایک نظام ہے جو انہوں نے اسلام کو, اصل نظام کو ختم کر کے ملوکیت کا نظام لگا دیا ہے. اور حد یہ ہو گئی کہ وہ جو بظاہر صحیح مسلمان بھی نہیں, جو شرابی, کبابی, زانی اور قاتل, وہ اس اول درجے کا لعین آدمی ہیں, اس کو اسلام کے حکمران کے طور پر لایا گیا ہے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ حد ہو گئی, یعنی اب کہ وہ کم از کم معاویہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ رکھ لیتا تھا. اگرچہ وہ اس کا باپ ہے, سارا خرابی اسی نے کی ہوئی ہے, زمینہ اس کے لیے اس نے ہموار کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ بڑی محفل میں شراب نہیں پیتا تھا اور اس طرح سے, اور یہ تو بڑی محفل میں شرابیں پیتا تھا, کتوں سے کھیلتا تھا, یہ کافر قسم کا آدمی تھا, وہ منافق آدمی تھا. تو لہٰذا آپ نے دونوں کو اس کا نظام کا حصہ ہی سمجھا تھا. لہٰذا آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کرتا, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا امام حسین علیہ السلام نے ایک منشور دیا ہے انسانیت کے نام کہ جو بھی حسین کا پیروکار ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت اور اطاعت نہیں کر سکتا. اور یہ قیامت تک امام کا ایک پیغام ہے اور طاغوت کے خلاف ایک نفرت ہے جو کہ جاری و ساری رہنی چاہیے, اور مسلمانوں کو اس میں کرنا چاہیے یعنی نکھار, کہ یہ نہیں ہے کہ یا ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں, یا ہم علوی ہیں یا معاویہ کے ماننے والے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی پچھلے والوں کے لیے اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو تو جی وہ مرتد ہے, کوئی کبھی کہتے ہیں جی وہ کافر ہے, کبھی وہ منافق ہے, اور جو مولا علی علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم نہ کرے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو, 1.5 لاکھ کا لشکر لے آئے اور 65,000 مسلمانوں کو قتل کروا دے اور 500 صحابی کو مروا دے اور بعد میں بھی کتنے صحابیوں کو مروا دے, اور وہ بھی رضی اللہ, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. یہ کم از کم اگر آپ اسی نہج سے چلے آتے کہ بھی جی چلو خلفائے راشدین 4 ہیں تو آگے والے کو نہ مانتے. لیکن افسوس کہ اگر آگے والے کو بھی معاویہ کو بھی مان رہے ہیں تو پھر یزید کو بھی, جیسا کہ حضرت علی کو نہیں مان رہے لیکن معاویہ کو مان رہے ہیں. ہاں جی, حضرت علی کے دور میں مخالفت کر رہے ہیں, مد مقابل آ گئے ہیں, جبکہ معاویہ کو سب نے تسلیم کیا ہے, سب نے تسلیم کیا. اور ابھی بھی دیکھو نا جی, کبھی کہتے ہیں خال المومنین, وہ مومنین کا ماموں تھا. پہلی بات تو ہے کہ قرآن نے صرف رسول پاک کی بیویوں تک کی بات کی ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں, وہ مومنین کی مائیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ اب مومنین کی جو بہن ہے وہ مومنین کی ماسی بن گئی, یا مومنین کی بہن کا جو بھائی ہے مومنین کا ماموں بن گیا. اگر اس طرح سے ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اسی معاویہ نے جو محمد بن ابو بکر کو قتل کروایا گدھے کی کھال میں بند کروا کر, تو اس کا مطلب ہے تو وہ بھی تو پھر خال المومنین تھا, وہ بھی بی بی عائشہ کا بھائی تھا جس کو معاویہ نے قتل کروایا, تو وہ ماموں نہیں تھا. تو لہٰذا یہ نہ کوئی ماموں کی بات ہے نہ کوئی. 13 تک کی جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب کے بھائی ہوں گے, سب کے رشتہ دار ہوں گے, سب کو یہ مخصوص ایک بندے کے لیے خال المومنین کا لفظ استعمال کرنا اور باقیوں کے لیے استعمال قتل کرنا, عجیب سوچ ہے. تو لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, آپ کو کرنا پڑے گا یا تو آپ اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو جائیں, یا یہ ہے کہ حضرت علی کا جو مخالف ہے معاویہ کی کشتی میں سوار ہو جائیں. تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں کرے گا بھی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک والا کبھی نہیں صحیح معاملہ ہے. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ بھی سورہ الحمد جو پڑھنی ہے آپ نے نماز میں, اس میں جب تک نہ پڑھو وَلَضَّالِّينَ اور مغضوب ان کی بات چھوڑ کے انعمت علیہم جن پر انعام ہوا, تو یہ تو ہر روز نماز پڑھتے ہیں. جی کالر ایک ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یزدانی صاحب السلام علیکم جناب. علیکم السلام جی. جناب میں نے سوال ایک چینل پہ کیا, میں نام نہیں بتانا چاہتا جی. تو میں نے جو ہے نا سورۃ جمعہ کی آخری آیت جو ہے اس مولانا صاحب کو کہا پڑھو,
وہ جب پڑھنے لگا خدا کی قسم کہہ رہا ہوں اتنا گرم ہوا وہ آیت پڑھ کے حضرت علی پہ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام پہ بھی ناراض ہو. میں نے کہا یار میں نے یہ بات کی نہیں, کوئی ناراض ہے نہیں ہے کس پہ ہے, لیکن تم مجھے جواب دے اس کا. اور 21 سورت میرا خیال ہے توبہ ہے, اس کے آخری ہے کہ جب نبی پاک جب اللہ کا نبی تجھے بلاتے ہیں دعوت کے لیے کھاؤ, کھا کے لے جاؤ, نہ پہلے آؤ نہ بعد میں آؤ, آن ٹائم پہ آؤ, کھا لو چلے جاؤ. بس تمہاری باتوں سے میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے, میرا نبی بہت لکھا والا ہے لیکن یہ نہیں کہ میں اللہ ہوں, مجھے نہیں اس بات کی شرم, میں وہ بات کرتا ہوں جو یہ اتنی بات کی تو اس میں اتنا غصہ آ گیا. اس نے کہا کچھ صحابہ کے گستاخ ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں یہ بھی بات نہیں کرتا, کوئی وہ یا مجھے اس سے نہیں, میں قرآن پاک بات کرتا ہوں, تم ادھر جاتے ہو. مجھے سمجھ نہیں, وہ تھوڑا سا ایسے میں کہا ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار میں تو حضرت علی کی شانیں بیان کرنے لگوں, پھر اتنی زیادہ حدیث شریف ہے میں نے خود پڑھی ہے. پھر میں نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا, میں نے کہا شریف میں ہے. تو یہ ادھر بھی بہت بڑا ان کا عالم صاحب ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جنت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو جنت سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ مجھے 4 آدمیوں پہ جنت کہہ رہی ہے میں رشک کرتی ہوں, مجھے ان کے آنے کا میں منتظر کر رہی ہوں, میں خوشی سے جھوم رہی ہوں, وہ 4 شخصیتیں کب آئیں گی. تو میں نے جب ترمذی شریف کا حوالہ بھی دیا تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں. میں نے کہا وہ 4 آدمیوں کو نام تو سن لو نا پہلے. جب صحابہ کرام نے کہا کہ ان 4 آدمیوں کا نام بتاؤ, وہ کون سی شخصیتیں ہیں اتنی خوش قسمت اتنی اچھی جن کو جنت جو ہے وہ. میں نے کہا پہلے انہوں نے, آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلے علی ہیں, دوسرے سلیمان ہیں, تیسرے میقات ہیں, چوتھے مجھے ذرا نام لیں. جب یہ 4 ابو ذر غفاری, نام آیا تو ابو ذر غفاری گرم ہو گئے. چوتھا نام حضرت ابو ذر غفاری. میں نہیں مانتا, میں نے کہا ترمذی شریف جی چوتھا نام حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری. جب میں نے یہ بتایا خدا کی قسم میں نے نام لیا وہ پاؤں سے مٹی پہ. میں نے کہا تم یہ 4 شخصیتیں ایک طرف ہے, تم 4 دوسروں کو نام لے آؤ, میں جو بولو گے میں کروں گا. تو خاموش ہو گئے. پھر میں نے تیسری ایک اور بات ذرا میں اس لیے میں میرے پاس بخاری شریف بھی ہے نہیں, لیکن میرے بھائی آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں پہ آپ نے جو کیا, اب ہم جو یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں ہم سے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ اتنا بغض بھرا ہوا ہے. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. میرے بھائی جو ہیں وہ کسی ٹی وی پہ کوئی سوالات کرتے رہے, ان کے ساتھ وہاں کے عالم دین کا رویہ وہ بیان کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہو اور ہم آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کر سکیں, تو اس لیے باقی جو آپ لوگ کرتے ہیں یا ہوتا ہے اس کے حوالے سے زیادہ ظاہر ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ بات ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ 1-2 سوالات جو ہیں ان کی بھی بات ساتھ میں ہو جائے. مسز رضوی نے کہا کہ پیغمبر گرامی پچھلے دنوں معراج مصطفیٰ کے حوالے سے مختلف پروگرام ہوئے, برادران نے کیے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے معراج پہ کیا دیکھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا, باقی سب کچھ دیکھا. اللہ کے نشانیاں دیکھی, چونکہ بات میں جو ہے نا اگر گننا شروع کریں تو بہت کچھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, اور جہنم میں جانے والوں کو تمثالی طور پر وہ بھی دکھایا, خواتین مرد جو بھی جہنم میں جائیں گے. یعنی یہ بہت قابل توجہ بات آپ نے کی اور بہت ضروری بات کی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ اللہ دیکھنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے. جی نہیں گئے. یہ جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا ساری کی ساری کہ وہ اللہ دیکھنے کے لیے گئے, نہیں, لے نورے یا ہو من آیاتنا, وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے. ہم نے ان کو بلایا تھا, اللہ رب العزت کہتا ہے لے نورے یا ہو من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں, نہ یہ کہ اللہ نے خود اپنے دکھانے کے لیے ان کو بلایا تھا. تو یہ بات بہت میں سمجھتا ہوں واقعی کمال ہے. جی فرمائیے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مقام پر تو مسجد الحرام میں ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کی ارواح وہاں آئیں اور وہاں پر رسول پاک نے امامت کروائی اور ان کو نماز پڑھائی، تو امام الانبیاء کا لقب ان کو ملا کہ وہاں پر اس کے بعد پھر جب آسمانوں کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر بھی تفصیل ملتی ہے کہ پہلے آسمان پر کون تھا، دوسرے آسمان پر کون تھا، اسی طرح جس طرح کہ کہا جاتا ہے چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو اسی طرح ملتے رہے اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح چھٹے حضرت موسیٰ اور اس طرح، تو وہاں پر سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر بھی جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور جنت کا جو ہے خازن رضوان جنت اس سے بھی ملاقات ہوئی، اور مالک جو جہنم پر فرشتہ ہے اس پہ بھی بات ہوئی، جہنم دوزخ سب یہ چیزیں دیکھی سدرہ منتہا۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو عرش اولا اور آگے کی بات ہے، تو ایک مقام آ گیا پھر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، نورانی فرشتہ ہے، اور وہ بھی رک گیا اور اس نے کہا کہ جب رسول پاک نے فرمایا آؤ جبریل آؤ، کیوں نہیں آتے، تو کہا کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملتا لاحترقت، اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جاتے۔ تو یعنی وہ نورانی فرشتہ جو سراسر نور ہے ہی نور کا بنا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں 1 پور بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو رک گیا جبریل، اس کے بعد رسول پاک ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ جلوے اس نے دیکھے رسول پاک نے، اور وہاں پر جو وحی ہوئی، اور اس میں بھی درمیان میں واسطہ تو نہیں ہے، ابھی رسول پاک کو جو وحی ہوئی وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو جی کالے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بھائی کہاں سے جی؟ میرا نام حسین ہے ناٹنگھم سے۔ جی فرمائیے حسین بھائی۔ حضرت میری بات آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی حضرت میں ابھی میں اہل سنت سے ہوں، میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ ابھی علامہ صاحب وہ آیت سورۃ النجم کی آیت وہ تلاوت فرما رہے تھے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اچھا، اس سے 2 یا 3 آیتیں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، حضور نے اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس مقام پر وہ کون سی نشانی تھی، کہ لامکان میں سوائے اللہ کی ذات سے پھر وہ کون سی بڑی نشانی تھی، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرا سوال ہوتا ہے۔ جی بہت اچھا سوال۔ بہت مہربانی جناب، بڑی نوازش۔ آپ نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے حوالے سے پوچھا۔ جی قبلہ، سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مسز رضوی کا سوال یہ تھا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ کہنا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں، لوگ کہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم نے ساری چیزوں کا علم تھا انہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ آنے والا جو ہے میرا پاس فرشتہ، چونکہ وہی جو ہے وہ بھی اس کے طریقے ہیں، وہ کبھی کہا گیا ہے ورائے حجاب، کبھی یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے، کبھی خواب میں بھی ہے، تو رسول پاک کے لیے سارے یہ طریقے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی شبے میں رہے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی شیطان تھا جو مجھ پر القاء کر رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح یقین کامل ہوتا ہے۔ اور وہ رسول پاک نے تو قرآن میں جو آیا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے اس کو اصلی شکل میں دیکھا ہے جبریل کو،
اور خود اسی وحی جب پہلی نازل ہوئی تو آپ فرما رہے ہیں رسول پاک کہ جب میں آ رہا تھا کوہ ہرا سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل جو ہیں پورے قد کے ساتھ وہ کھڑے ہیں انسانی شکل میں، اور ان کے پاس لے کر قد، چونکہ ظاہر ہے کہ فرشتہ اتنا بڑے جبریل جو ہے وہ تو اگر اس کے مثلاً پاؤں جو ہیں وہ تحت الثری پر ہوں تو اس کا یعنی سر عرش اولیٰ تک ہے، یعنی اتنا بڑا ہے، اور مشرق و مغرب اس کے ہاتھ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسانوں سے جب مخاطب ہوا جاتا ہے تو ان کی عقل کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے، اور پھر وہ آنا اور جانا اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، ابھی دوسرے پہ پہنچے ہیں، یا پھر ابھی نیچے آ گئے ہیں، تو وہ ٹائمنگ اور اسی طرح نہیں ہے، یعنی وہ خداوند عالم نے یہ وہ فرشتے، یا آسان لفظ کہوں کہ وہ قوتیں یا وہ فرشتے وہ پیدا کیے ہیں، اس کائنات کا وہ نظام مدبرات امرہ ہیں، وہ چلا رہے ہیں اللہ کے ہی اذن اور حکم سے۔ تو اللہ جو ان سب پر ہوا مدبر الامور، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ فائنل مدبر الامور ہے، اور اسی کے اذن سے اور حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا 2 مرتبہ اس کو اصلی شکل میں دیکھا جبرائیل کو۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، چونکہ اس سے یہ بھی ہے نا کہ چونکہ وہاں تو ایک سلسلہ چل رہا تھا نا کہ بھی پیدا کیا تو حضرت آدم بھی وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھڑے کر دیے مثلا، تو کہا کہ بھی اے فرشتوں سارے جب میں اس کو پیدا کر چکوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، اور جب میں یہ کام کر چکوں تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا۔ تو وہ جب ان میں روح پھونکی اور فرشتے جو ہیں سارے ان کے سامنے اللہ کے کہنے پر سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ بھی ہوا، اور پھر قرآن نے ان کی علم کی بات کی ہے کہ جب حضرت آدم کو ہم نے پورے اسماء کا علم دے دیا، اور جب انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار یہ زمین پر خون ریزی کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو لہٰذا کہا گیا کہ انبئہم، یعنی اب ان کو خبر دو فرشتوں کو، اور حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو فرشتوں کو بھی خبر دے رہے ہیں، گویا کہ ان کو پڑھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ رسول پاک کا استاد ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ لے کے آتا ہے، ایک قسم کا درمیان میں پروٹوکول آفیسر ہے سمجھیں، جو اللہ کی بات جو ہے وہ آ کے سنا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول پاک کا وہ ہو استاد، بلکہ ہمارے ہاں تو روایت ملتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے تحلیل کی، ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کی۔ اور فرماتے ہیں بلکہ فرمایا کل شیئن، جو بھی ہر چیز جو تسبیح کر رہی ہے خدا کی، وہ جو ہے وہ تعلیمی و تعلیم علی، وہ میری تعلیم اور علی کی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، جب سب سے پہلے محمد و علی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو بعد میں پیدا کیا، تو فرشتوں کو بھی جو سکھایا ہے وہ انہی بزرگوار ہستیوں نے ان کو تعلیم دی ہے، تو لہٰذا یہ ان کے استاد ہیں، نہ کہ فرشتے ان کے استاد۔ سوال یہ ہے محترم، ایک ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا سورہ نجم کی وہ آیات پڑھ رہے تھے، اور آیات پڑھتے ہوئے وہ گئے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جی اللہ کی آیات کبریٰ کو دیکھا، تو اس آیت کبریٰ سے مراد خود خدا ہی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کو اس کے مصداق کا نام ہی پتہ ہو کہ کس چیز کو آیت کبریٰ کہا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، مصداق کا نہیں پتہ، لیکن یہ تو امان لانا پڑے گا بہرحال کوئی ایسی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے آیت کبریٰ کہ جس کو رسول پاک نے دیکھا۔ اچھا، اس سے اگر یہ کہنا اللہ نے کہ اللہ نے مجھے دیکھا، اللہ کہتا ہے کہ بھی اس نے مجھے دیکھا، تو پھر آیت کبریٰ کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی اس نے مجھے دیکھا، تو یہ میرے دیدار کے لیے آئے تھے۔ لقد رأى ربہ، جی، کہ اپنے رب کو دیکھا یا اپنے اللہ کو دیکھا، یہ ہوتی بات۔ جب ایسی بات ہے نہیں،
اور پھر وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں اس میں بھی ہے لنریہو من آیاتنا کہ ہم اس کو دکھائیں اپنی آیات میں سے، اور وہاں بھی ہے کہ آیت کبریٰ کو دیکھا۔ تو جب نشانی ہے تو خود یہاں پر خود مولا علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ما للہ آیتن، یعنی آیت الکبریٰ منی، اس طرح سے ہے کہ سب سے بڑی آیت کبریٰ میں اللہ کی ہوں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، تو اس سے بھی جو روایات ہماری میں آیا ہے کہ یہ جو وحی کی گئی ہے اس میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے حبیب اپنے وسیع اور جانشین کا اعلان کرنا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور 67 ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، یا علی مدد سرکار۔ جی مولا علی مدد، کون بھائی کہاں سے جی؟ جی میں حنیف بول رہا ہوں، شیخ حنیف جی۔ حنیف صاحب؟ جی میں شیخ حنیف بول رہا ہوں جی، نارتھ ہیمپٹن سے۔ جی فرمائیے شیخ حنیف صاحب۔ جی سرکار، وہ جس سوالی نے سوال کیا تھا نا کہ آیت الکبریٰ کے بارے میں، اس کے متعلق مولا امیر علیہ السلام کا خود اپنا ارشاد ہے، آپ نے ابھی آدھی آیت پڑھی ہوئی ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ ما للہ آیتن فی اکبر لہی، مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں علی ہی آیت الکبریٰ ہوں، اللہ کی آیت الکبریٰ میں علی ہوں۔ تو آپ ان لوگوں کو ایسے بتائیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی، یہ مانتے شانتے کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب لوگ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ شیخ حنیف صاحب تھے جی، انہوں نے آپ کے پروگرام میں جو آپ نے حدیث پڑھی اس کو شاید سنا نہیں تھا، وہ اس وقت کال پہ تھے، خود بھی جو پڑھ کے گئے وہ ٹھیک نہیں، مطلب وہ جو جس بات کی طرف متوجہ لفظ جاب جا ہے، جو مطلب اس کو جو بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چلیے عربی چھوڑیے، میں اللہ کی سب سے بڑی میں ہم آیت کبریٰ ہوں، تو مطلب وہاں پہ جو دیکھا وہ آیت کبریٰ دیکھا۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر فرامین سب کے متعلق ہیں کہ وہ آیت کبریٰ ہی ہیں جی۔ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آیت کبریٰ ہے، گویا آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا، کیا مطلب، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ کہ، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، من آیات، ایت نہیں ہے، آیات، ٹھیک ہے جی۔ تو من آیات ربہ الکبریٰ کہ وہ اللہ کی جو آیتیں ہیں کبریٰ، نہیں، من آیات ربہ الکبریٰ، ایت تو نہیں ہے، من آیات، آیات ربہ الکبریٰ، آیات میں سے جو میں سے تو اللہ کی جو آیت کبریٰ ہے، جا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کی آیات، ویسے تو ہر لفظ ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی آیت ہے، بے شک، لیکن اس کی آیات میں سے جو آیت کبریٰ ہے اس کو دیکھا، جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، یہ جو میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں جی، کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم جی، فرمائیے جی۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ سرکار نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جی جی، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ انسانی شکل میں کھڑے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے اصلی حالت بھی اور انسانی شکل میں بھی دیکھیں کھڑا ہوا؟ اور کیا کسی اور نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ان کی اصلی حالت میں کی ہے سوائے پیغمبر ہمارے کے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آیاتوں میں سے آیت کبریٰ دکھانے کے لیے لے گیا اور سرکار کا فرمان کہ میں وہ آیت کبریٰ ہوں، تو شیعہ اس بات سے کیوں انکار کر جاتے ہیں کہ سرکار کی گفتگو علی علیہ السلام سے ہوئی وہاں پر؟ جب دکھانے کے لیے آیت کبریٰ تھی، علی علیہ السلام ہیں، تو پھر شیعہ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات کا؟ شکریہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ آیت کبریٰ پہ آگاہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا جی وہ یہ کیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس علامہ ذیشان کا جی، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम यज़दानी साहब, अपना सवाल के एक दफ़ा फिर आ गया मैं। जी जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल यह है कि जिस अभी जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, उसी के ऊपर मैं बोलूँगा कि जो लौह महफूज है उसके जो हेड क्वार्टर, जिसको अपनी ज़बान में हम कह सकते हैं, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि उस हदीस पाक को बार बार रवायत को पढ़े, उसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो लौह महफूज ही, जहाँ से सूरह बकरा की 2 आयत भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेके आए हैं, वो ही थी। क्योंकि उस मकाम से पूरी कायनात के अंदर जितनी भी इस वक्त ट्रिलियन मिलियन गैलेक्सियां और जो हुक्म जारी हो रहे हैं, वो चीज थी जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का मरकज बनाई गई। तो वल्लाह आलम, ये आप उलमा दीन बेहतर जानते हैं, हम तो अपनी राय पेश कर सकते हैं। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। किबला, मैं सवाल को थोड़ा सा प्यूरिफाई करना चाह रहा हूँ ताकि ये बात जो है वो इसका जवाब प्रॉपर तरीके से हो। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे इसलिए गए लिनुरियाहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियाँ दिखाना चाहते थे। दूसरी जगह पे आया कि आयात कुबरा में से देखा। अब एक तसव्वुर है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे बरादरान के यहाँ छोड़िए, शियों में, कि वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि अल्लाह को देखा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हज़रत अली को उमूमी तसव्वुर जो है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा वहाँ पे जाकर। अब फिर यहाँ पे 2 बातें मैं अर्ज करता हूँ। मतलब अली को दिखाया गया वहाँ कि यही तेरा वसी है, जानशीन है, इसका ऐलान करना है, मतलब ये है। दूसरी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ आयत कुबरा से हज़रत अली मुराद लेके फिर ये एक जहन बना लिया गया कि वहाँ पे अल्लाह की जगह पे अली बैठे हुए थे और गुफ्तगू भी जाके हज़रत अली से हुई जी। दूसरा तसव्वुर ये है कि नहीं, गुफ्तगू अल्लाह ही से हुई, लहजा हज़रत अली में हुई और हज़रत अली को दिखाया गया या उनके बारे में बताया गया कि ये तुम्हारे जानशीन हो, ये तुम्हारे खलीफा हैं और इनका आपके बाद आपने ऐलान करना है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। क्या फरमाते हैं इस हवाले से? देखें, बात ये है कि जो हमारा अकीदा है जो वो यही है कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो देखने की चीज़ नहीं है। वो है ना कि ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, वो तो देखता है आँखों को लेकिन आँखें उसको देख नहीं सकती। और इसके बाद दूसरी आयत जो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तकाज़ा किया तो उस वक्त कहा गया है कि लन तरानी या मूसा, ए मूसा मुझे हरगिज़ नहीं दे सकते। और जो अरबी अदब से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि लाम और नून जब वो फेले मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वो नफ़ी मुस्तकबिल की नफ़ी अबद हो जाती है। लन तरानी यानी हरगिज़ नहीं देख सकते। तो लिहाजा और इल्म कलाम में ये पूरी बहस है कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो इससे अजल है कि उसको ये आँखें देख सकें। तो लिहाजा ऐसा नहीं था कि मेराज पे गए तो जाके अल्लाह को देखा। ये हमारे और अहले सुन्नत में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जितनी आपने आजकल सुनी होंगी तकरीरें, वो यही कहते हैं कि जी वो अल्लाह को रसूल पाक ने देखा और अल्लाह ने अपने हाथ, एक हाथ या दोनों हाथ उनके कांधे पर रखे। वो कहते हैं मैंने ठंडक महसूस की और मैंने दिल में भी महसूस की। तो वहाँ पर वो भी मैंने सुना अभी ताज़ा ही, तो उनके पास अल्लाह ने कहा तो क्या लेके आया, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अंगूठी है। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर अंगूठी जो है तो उन्होंने फेंकी तो वहाँ पर एक शेर की शक्ल थी और फिर वो उसने ले ली। और वो जब ज़मीन पर आए तो शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया या रसूलल्लाह ये वही अंगूठी है जो आपने वहाँ पर। ये अहले सुन्नत वाले बहरहाल इस तरह की बातें करते। तो हमारा जो अकीदा है वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला जो है ना क़यामत के दिन नज़र आएगा और ना अर्श मुअल्ला पे नज़र आया। अल्लाह की तजल्लियात, उसकी निशानियाँ, उसकी वो जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी नज़र आती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, ना वो क़यामत के नज़र आएगा। तो लिहाजा ये जो कुरान में ऐसी आयतें वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिही, तो वो जो बात आई है उसमें वो जो मुफस्सिरीन है उसमें रहमत को या हुक्म रब को उसको लेके आते हैं कि हुक्म रब आएगा, अल्लाह देखा नहीं जा सकता। तो लिहाज नहीं, मतलब है कि जब नुक्ता हल हो गया अल्लाह तो देखा नहीं जा सकता, अल्लाह नहीं था। अच्छा, अब ये बात आ गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त कहाँ थे। ठीक,
تو نہ تو حضرت علی علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا، کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا اپنے خیالی دوڑے دڑا رہے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ بھی میں وہاں گیا تھا اور میرے ساتھ میرے بھائی علی بھی تھے، تو تب بھی ہے کوئی ایسی روایت لے آؤ آپ، یہ کو حدیث لے، یا مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ، یہ دوسری چیزیں سارے خطبات اور سب چیزیں ہیں، مولا علی نے فرمایا ہو کہ بھی جب رسول پاک وہاں تھے بھی میں بھی وہاں پر موجود تھا، یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب وہاں پر رسول پاک نے دیکھا 7ویں آسمان پہ یا سدرہ منتہا، تو دیکھا کہ حضرت علی کی شکل میں بھی وہاں پر وہ فرشتے کو دیکھا، تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں یہاں کے فرشتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت علی کی شکل دی ہے کہ وہ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے فرشتوں کو بھی دیکھا، حضرت علی کو بھی اس شکل میں رسول پاک نے، اس پہ آئے نہیں تو یہ ساری نشانی ہے نا سب۔ نشانی کا مطلب کیا ہے؟ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جانا، انبیاء کی سب کی نمازیں پڑھنا، یہ خود بڑی نشانی ہے۔ آپ خود بیان اور کر اس رہے کے تھے کہ بعد حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں، جی ٹھیک ہے، پھر ان کو جمع کریں جی۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو ہی دیکھا، یا ان کی تصویر کو دیکھا، یا ان کی شبیہ کو دیکھا۔ اور رہ گئی بات جو پکی بات ہے جو اس کو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں اور ہمارے ہاں آئے ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں، جب عبداللہ ابن عمر کی بات ہے کہ پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے جب اللہ نے آپ سے بات کی تو کس لہجے میں گفتگو کی؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو جس لہجے میں بات ہوئی وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات۔ بڑی مہربانی قبلہ، شکریہ۔ پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں آخر پہ یہ عرض کروں گا، موضوع دو تھے، ایک بعثت پیغمبر اور ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے روانگی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے نکلتے ہوئے جو محمد بن حنفیہ کو خط دیا، اس خط کے الفاظ جناب علامہ بخاری صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لم اخرج عاشرن ولا باترن ولا ظالمن ولا مفسدہ، میں جو نکل رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نکلنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں کوئی شر پیدا کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میرا ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے کہ میں معاشرے میں شر پیدا کروں، میں اختلاف جو کر رہا ہوں، میں جو قیام کر رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ شر پیدا ہو، بلکہ اس لیے ہے، بعد میں بتایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، بلا باطناً۔ اور میرے نکلنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں اتراؤں، میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کروں، میں اپنے آپ کو یہ ثابت کروں کہ میں زیادہ جو ہے کوئی نہیں، بلکہ میرا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں اصل حقیقت تمہیں بتاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلامی جو اپنے اصلی راہ سے ہٹ کے منحرف کر دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی صحیح معنوں میں تفسیر کروں۔ ولا مفسدن ولا ظالمہ، میں فساد بھی نہیں چاہتا، میں ظلم بھی نہیں چاہتا۔ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میرے نکلنے کا واحد ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ واسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کروں، اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کروں۔ باپ کون؟ جو علی ابن ابی طالب ہے۔ سید الشہداء اپنے نکلنے کا ہدف اور مقصد بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہدف اور مقصد تو یہ ہے کہ امت محمد کی اصلاح کی جائے، اور امت محمد کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ میں نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اور علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے پوری چیزوں کو اسی مقصد میں، اسی اپنے اس خطبے میں بیان کر دیا کہ مقصد امت مصطفیٰ کی اصلاح ہے، اور امت مصطفیٰ کی اصلاح صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا جائے، یا میں اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ واحد دو ہی سیرتیں ایسی ہیں کہ جن پہ اگر عمل کیا جائے گا تو امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ دو سیرتیں کون ہیں؟ ایک مصطفیٰ کی ہے اور ایک جانشین مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اگر کسی اور سیرت کو نمونہ عمل بنا دیا جائے گا
तो उससे उम्मत मुहम्मदिया में इस्लाह नहीं आएगी। यही वजह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ और सीरतों को ठुकरा दिया था, इक़्तिदार को भी ठुकरा दिया था। कहा कि मैं इस शर्त पे इक़्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उनकी सीरत अपने तौर पे जो है वो अहमियत रखती ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए वो नमूना अमल नहीं, इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल करना चाहता हूँ। आज भी कायनात अगर मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा की सीरत पे अमल करेगी तो उम्मत सही रास्ते पर रहेगी, और अगर किसी और को अपने लिए नमूना अमल बनाएंगे तो यकीनी तौर पे उम्मत जो है वो गुमराह हो जाएगी। और इसी बात को पैगंबर ने कहा था, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती इन लम, अगर तुम इनके साथ तमस्सुक कर रखोगे तो यकीनी तौर पे लन तज़िल्लु बादी, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा की सीरत पे अमल करें। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।